اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں ہم پر، ہمیں وجود بخشا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، پھر اہل و عیال، بیوی، بچے، مکان، کاروبار، دکان، تجارت، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی۔ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا کہ یہ نعمتیں جن کو میں نے گنا ہے، اللہ نے یہ نعمتیں کافروں کو بھی عطا کی، بلکہ ہم سے شاید زیادہ عطا کی۔ آپ پیرس میں چلے جائیں تو وہاں کہتے ہیں کہ سڑکیں شیشے کی طرح ہیں، اور ہماری اور آپ محلے کی گلیوں میں آؤ تو آپ کو شاہین بننا پڑتا ہے، اڑ کے سفر کرو، اڑ کے جاؤ۔ ان کی سڑکیں بہتر ہیں، باغات بہتر ہیں، سبزہ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے۔ یہ نعمتیں جن کو میں نے گنا ہے یہ ظاہری نعمتیں ہیں، دولت، مال، اولاد، وجود، یہ سب اللہ نے کافروں کو بھی عطا کی۔ لیکن ایک دولت اللہ نے صرف ہمیں عطا کی ہے اور کافروں کو اس دولت سے محروم رکھا ہے، اور وہ ہے ایمان والی نعمت۔ وہ اللہ نے ہمیں دے، ورنہ ہماری اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، انہیں محروم کیا ہے اور ہمیں ایمان والی دولت دے دی۔ اور یہ دولت ایمان والی اتنی قیمتی اور اتنی بھاری اور اتنی وزنی دولت ہے کہ یہ پوری کائنات کی دولتیں اور پوری کائنات مل کر بھی اس دولت کے ہم پلہ، اتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے کہا، مولا کوئی وظیفہ بتا جس وظیفے کو پڑھ کے میں تجھے یاد کروں۔ لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، جتھے کوئی بزرگ ملے اس دے نیڑے ہوئے، گوڈیاں نو ہاتھ لایا، کوئی وظیفہ دسو، ہوتی ہے نا عادت، کوئی وظیفہ بتائیں جی۔ پھر وہ بزرگ وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہاں وظیفہ پوچھنے والا موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور پوچھا اس سے جا رہا ہے جس کو راضی کرنے کے لیے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا پڑھا کرو لا الہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو سب پڑھتے ہیں، یہ تو میرے امتی بھی پڑھتے ہیں، میں تو کوئی عجیب انوکھا نویکلا، پتہ نہیں یہ پنجابی تو آندھی کہ نہیں آندھی، اوپرا نویکلا انوکھا جو تیرے اور میرے درمیان ہوتا کسی اور کو پتہ نہ چلتا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، میرے پاس تو رکھ دسا میں تقریر سننی ہے بندیالوی صاحب، سننا میرا پتر ہونا، یاد کرنی ہے، یاد۔ ہاں آسمان میں کیا ہے؟ آچھی کرنوں والا سورج ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، جنت الماوا ہے، بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا ہے، ملائکہ ہیں، جبریل ہے، میکائیل ہے، جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے اور جو کچھ ساتوں زمین میں ہے، ان آسمانوں کو زمینوں کو بما ان کے اسباب کے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھا جائے،
مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کلمے والا پلڑا وزنی ہو جائے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں مفت میں عطا کر۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے مصر فتح کیا تھا، فاتح مصر۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ سمجھدار، معاملہ فہم، جس نو تساں آدھے ہو پریوں دا آدمی ہے، یہ بات چیت کرنے کا سلیقہ جانتا ہے، معاملات کو سنوارنے کا ڈھنگ جانتا ہے۔ عمر ابن العاص مکے کے ان 4 بندوں میں شامل ہیں جو بڑے دانا اور بڑے سمجھدار اور معاملہ فہم سمجھے جاتے ہیں، اسلام کے شدید ترین مخالف ہیں۔ کچھ صحابہ جب بھاگ کے حبشے چلے گئے تھے تو مشرکین نے تحفے بھیج کے نجاشی بادشاہ کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے بھیجا، تو عمر ابن العاص کو بھیجا تھا کہ تو جا دربار میں، تو نے بات کرنی، قائل کرنا ہے۔ یہ گئے، انہوں نے پہلے باہر عیسائیوں کے علماء کو قائل کیا، گدی نشینوں کو قائل کیا، پارلیمنٹ کے ممبروں کو قائل کیا، کچھ تحفے تحائف دیتے۔ یہ چند نوجوان ہیں، ایک نئے مذہب کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے، پورے مکے میں فطور ڈالا ہے، بھاگ کے تمہارے پاس آ گئے، انہیں ہمارے حوالے کرو، ہم لینے کے لیے آئیں۔ عمر بن العاص پہنچے، نجاشی سے گفتگو کی، دربار لگا ہوا ہے، کیسا منصف مزاج بادشاہ ہے۔ کہتا ہے نہیں، جب تک میں ان بھاگے ہوں سے ان کا موقف نہ پوچھ لوں نا، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں ان سے پوچھوں گا۔ اس نے بلایا کہ بلاؤ ان کو جو مکے سے آئے ہیں۔ یہ اب گھبرا گئے، تو انہوں نے اپنے میں طے کیا کہ ایک آدمی کو متکلم بناؤ جو ہماری طرف سے کلام کرے گا۔ قرائے فال نکلا، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کے نام، ان کی عمر ہے 18 سال۔ ادھر عمر بن العاص کھڑا ہے، ادھر 18 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہے۔ اس نے کہا ہاں بھائی، یہ مکے کے لوگ ہیں، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، سنیا کوئی وکھرا مذہب بنایا جے، کوئی وکھرا دین بنایا جے۔ پھر تقریر شروع کی حضرت جعفر طیار نے، ایھا الملک انا کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام وناکل المیت وناتی الفواحش۔ ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، پھر ہمارے اندر ہم ہی میں سے ایک آدمی آیا جس کے نسب کو بھی ہم جانتے تھے، جس کے حسب کو بھی ہم جانتے تھے، اس نے ہمیں دعوت دی، بتوں کی پرستی سے روکا، بے حیائی کے کاموں سے روکا، ہم اس پر ایمان لائے، یہ سیکھ پا ہو گئے۔ نجاشی نے گفتگو سنی تو نجاشی نے کہا نکل جاؤ، میں ان مہمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور آج کے بعد یہ سب شاہی مہمان ہوں گے۔ اب عمر بن العاص کہاں تھے چوکنے والے؟ انہوں نے پینترا بدلا، انہوں نے باہر آ کے عیسائیوں کے علماء اور پیروں کو کہا ایک مرتبہ پھر نجاشی کے دربار میں جاؤ اور انہیں جا کے کہو اے عیسیٰ نو نہیں مندے۔ یہ بڑا حربہ ہوتا ہے مشرکین کے پاس، اے مائی مریم نو نہیں مندے، یہ معجزوں کے قائل نہیں ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں، جذباتی باتیں ہوتی ہیں، پھر لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ جب لوگوں کو ہمارے متعلق کہا جاتا ہے اے نبی پاک نو اپنے وڈے بھرار سمجھ دینے، تو نوجوان کہتے ہیں توبہ توبہ، انہاں دے نیڑے وڈے بھرار سمجھ دینے۔ یہ کہتے ہیں کہ قبر منور میں کچھ نہیں ہے، پتھر ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں توبہ، نبی پاک کے متعلق کہتے ہیں۔
تو یہ ایک جذباتی اپیل ہوتی ہے. عمر ابن العاص نے یہ پینترا بدلا، یہ گستاخ ہے حضرت عیسیٰ کے مائی مریم کے. نجاشی نے پھر طلب کر لیا مسلمانوں، یہ کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، مائی مریم کو نہیں مانتے ہو، کرامتیں اور معجزے نہیں مانتے ہو. حضرت جعفر کہتے ہیں نئی نئی سورت مریم اتری ہوئی تھی، میں نے نجاشی کے دربار میں سورت مریم کی تلاوت کی، اس میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ تھا، حضرت عیسیٰ کی عبدیت کا تذکرہ تھا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا. ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، معنی مضارع کا کریں گے. اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا. سچی سچی بات کرو، جو عیسیٰ بولے ہیں کیوں بولے ہیں؟ ان کی ماں پہ تہمت لگ گئی تھی. لوگوں نے کہا یہ کہاں سے لائی ہو، شادی تیری کو نہیں ہوئی، تیرا باپ ایسا نہیں، ماں یہ کہاں. اس کی صفائی میں حضرت عیسیٰ بولے. پہلے کہا انی عبد اللہ، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں کیا اور توحید کا اعلان پہلے. ان کی پیدائش سے خطرہ تھا عقیدوں کے بگڑنے کا، اور پھر عیسائیوں کے عقیدے بگڑے. انہوں نے کہا ابن اللہ ہے، اللہ کا. جو نجران کے عیسائی میرے نبی سے مناظرہ کرنے آئے تھے، اسی بات پہ تو مناظرہ تھا کہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں. سورت آل عمران کی 80 آیتیں اتری تھیں، حضرت عیسیٰ الہ ہیں. عیسائیوں کے عالم نے دلیل دی اس لیے الہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں ہے وہ ابن اللہ. تو عیسائیوں کے پادری نے کہا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے ان کے والد کا نام بتاؤ. جی دلیل بڑی ڈاڈھی سی، عیسائی عالم کی دلیل بڑی ترکڑی ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کا باپ ہو. وہ کہنے لگا اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کے باپ کا نام بتاؤ. اللہ نے سورت آل عمران میں جواب دیا. اللہ نے کہا عیسیٰ کا تو صرف باپ کوئی نہیں تھا، آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں. تو پھر انہیں الہ مانو. حضرت عیسیٰ بولے، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، اس کی اصلاح پہلے کی. انی عبد اللہ، انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ. فرمایا نہ میں اللہ کا بیٹا، نہ اللہ کی جز، نہ اللہ کے نور کا حصہ. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جو اہل علم لوگ یہاں آئے وہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں گے. اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے. مولا عیسیٰ بولے تو تھے اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے کہ میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری ماں کا کوئی قصور نہیں. اور یہ کیا شروع ہو گئے، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا. اللہ نے فرمایا اسی میں مریم کی پاک دامنی کا اعلان ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھے گا اور اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے. اور جو نبی ہوتا ہے نا اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اگر میرا نسب غلط ہو تو اللہ مجھے نبی بنائے. اسی میں ان کا جواب دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نکوا کی نسل نہیں ہوتا. ہاں جی، جو نبی ہوتا ہے نکوا جیسا کی نسل نہیں ہوتا، جس کے خاوند کا پتہ نہ ہو. اللہ اکبر. جب یہ سورت مریم پڑھ چکے تو نجاشی نے زمین سے ایک ذرہ اٹھایا، اور ذرہ اٹھا کے کہتا ہے مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے جو کچھ عیسیٰ کے متعلق اس نوجوان نے کہا ہے نا، حضرت عیسیٰ اس ذرے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ عمر ابن العاص
समझदार लोगों में एक वक्त आया जब ये ईमान कबूल करने के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। मक्के से बाहर निकले तो हजरत खालिद इब्ने वलीद को देखा, पूछा कहां? उन्होंने क्या मदीने? और आप कहां? इन्होंने फरमाया हम भी मदीने। कि क्या हुआ? अमर इब्न लास कहती हैं बार बार दिल में ख्याल आता है कि अमर वो भी कोई जिंदगी है जो इस जमीन पर गुजारी जाए और मोहम्मद से कट के गुजारी जाए। चल मोहम्मद के कदमों में सल्लल्लाहु। ये मदीने में आए, ये बहुत बड़े आदमी थे। खालिद इब्ने वलीद भी बड़ा आदमी था, अमर इब्न लास भी बड़ा जीरक आदमी था। अब उनकी जीरकी का जरा सुनिएगा। खुद रावी हैं, खुद इस हदीस को रिवायत करते हैं। कहते हैं जब मैं गया तो मैंने कहा उबसुत यमीनक, आप अपना दायां हाथ आगे करें, मैं आपके हाथ पर इस्लाम की बैत करना चाहता हूं। फबासाता, तो आका ने अपना हाथ आगे किया। जब आपने अपना हाथ आगे किया मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। साहबा ये मंजर देख रहे हैं। आपने फरमाया अम्र तुमने खुद कहा था हाथ फैलाओ मैं बैत करना चाहता हूं, मैंने हाथ फैलाया आपने हाथ पीछे कर लिया। कहते हैं या रसूलल्लाह वैसे बैत थोड़े करूंगा, शर्त लगा के करूंगा, शर्त लगाऊंगा फिर करूंगा। आपने फरमाया माजा तश्तरे, तो बोलो क्या शर्त लगाना चाहते हो। अब इसकी जीरकी देखो, इसकी दानाई देखो, उसमें मेरा मसला भी हल हो जाएगा जो मैं बुनियाद रख रहा हूं। हजरत अमर इब्न लास कहते हैं या रसूलल्लाह सारी जिंदगी आपकी मुखालफत में गुजर गई, सारी जिंदगी बुत पूजते गुजर गई, सारी जिंदगी शिर्क व कुफर की दलदल में फंसते हुए गुजर गई, बेहयाई और शराब नोशी के आलम में गुजर गई। मैं इस शर्त पर बैत करूंगा कि अल्लाह मेरी जिंदगी के पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमाए, इस शर्त पे मैं बैत करूं। तो आपने वहां एक जुमला फरमाया, आपने फरमाया अमा अलिमता या अम्र अन्नल इस्लाम यादिमु मा काना कबलहु। अमर तुम नहीं जानते हो इस्लाम का कबूल करना पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। यानी जब इंसान ने यह कलमा पढ़ा, ईमान कबूल किया, तो उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने क्या कर दिए। तो ये जो ईमान वाली नेमत है जो अल्लाह ने सिर्फ हमें अता की है, ये इतनी आला और कीमती नेमत है कि सारी कायनात की नेमतें मिलकर इस एक नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। हर बंदे को अपने जमीर का पता होता है, मुझे अपने जमीर का पता है, आपके जमीर का मुझे कोई पता। आपका दिल क्या कहता है मुझे अपने जमीर का पता है। मैं अपने जमीर की एक बात आपको सुनाना चाहता हूं, फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जमीर क्या कहता है। ठीक है, फिर आप फैसला करेंगे। जो मैं फैसला करूंगा, मेरा जमीर फैसला करता है, उसको सुन के फिर आप फैसला करेंगे, एक सेकंड में करेंगे। अगर मुझे ऑफर की जाए, मुझे पेशकश की जाए कि सारी खलकत की बादशाहियां ले ले, पूरी दुनिया की बादशाहियां हम तुझे देते हैं, सारी दुनिया में जितना सोना है वो भी ले ले, जितनी चांदी है वो भी ले ले, सारी जमीनें ले ले, हर चीज तुझे देते हैं, तो भाई मैंने क्या करना है। तुमने कलमा कुफ्र कहना है, ईमान को छोड़ना है, ईमान को तर्क करना है। मुझे काबा के रब की कसम है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं नहीं हूं इसके लिए तैयार। और अगर आप में से कोई भी तैयार नहीं है तो फिर साबित हुआ कि सबसे बड़ी दौलत और नेमत कौन सी नेमत है। इसके मुकाबले में बादशाहियां क्या हैं, इसके मुकाबले में सोना और चांदी क्या है, इसके मुकाबले में दौलत क्या है। वजूद बड़े हैं, हुस्न बड़ा है। आप ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देखें, कैसे कद हैं, कैसा हुस्न है।